بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مولوی صاحب میری بیٹیوں کو گھر پر پڑھانے آتا تھا اور میری 8 سالہ بیٹی کو گود میں بٹھا لیتا تو میری بیٹی رونے لگتی۔ میں سمجھتی کہ وہ پیار سے گود میں بٹھاتے ہیں۔ پھر ایک دن مولوی کی طبیعت خراب تھی تو میں نے بچوں کو اس کے گھر بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد میری بڑی بیٹی آ گئی اور کہا کہ مولوی نے میری چھوٹی بیٹی کو اپنی خدمت کے لیے روکا ہے۔ جب میں وہاں گئی تو دیکھا کر میری روح کانپ گئی، کیونکہ مولوی میری بیٹی کے ساتھ۔ ناظرین، میری 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ سب سے بڑی بیٹی 10 سال کی، چھوٹی بیٹی 8 سال کی اور بیٹا 5 سال کا ہے۔ میرے شوہر بچوں کے معاملے میں بہت سخت ہیں اور وہ خود ہی اسکول سے لاتے چھوڑتے ہیں، اور بچوں کو اسلامی تعلیم دینے کے لیے گھر پر ہی ایک مولوی صاحب کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ وہ 2 گلیاں چھوڑ کر رہتے تھے، شادی شدہ تھے مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے وہ بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، خاص کر بچوں سے میری چھوٹی بیٹی جو ان کو بہت اچھی لگتی تھی، اور باقی بچے بھی ہمارے گھر میں آ کر پڑھتے تھے۔ ان کی بیوی بہت شریف لڑکی تھی، میں نے کبھی کسی عورت سے اسے میل جول کرتے نہیں دیکھا تھا۔ مولوی صاحب عصر کی نماز کے بعد پڑھانے آتے تھے۔ اس وقت میں کھانا بناتی تھی۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب مجھے خیال آیا کہ ایک بار مولوی صاحب سے چائے کا پوچھ لوں۔ میں جب یہ بات پوچھنے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا میری بیٹی وانیہ کو انہوں نے گود میں بٹھایا ہوا ہے، تو مجھے لگا پیار سے بٹھایا ہے۔ میری بیٹی بہت خوبصورت تھی، سبھی چھوٹے بڑے اسے بہت پسند کرتے تھے۔ میرے پڑوس کی بیٹی رو رہی تھی۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو بیٹا؟ میں نے پوچھا تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ میں نے اسے ہلکا سا ڈانٹ دیا ہے، بچی کو 3 دن سے سبق یاد نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے مجھے دیکھ کر وانیہ مولوی صاحب کی گود سے اتر کر میری ٹانگوں کے ساتھ لگ گئی اور کہنے لگی مجھے نہیں سبق پڑھنا مما۔ میں نے اسے اپنے سے الگ کیا اور سبق پڑھانے کو کہا مگر وہ رونے لگی۔ میں اسے اٹھا کر کچن میں چلی گئی تو وہ چپ ہو گئی۔ وانیہ، آپ نے سبق کیوں نہیں پڑھنا؟ مولوی صاحب سے میں نے اس چاکلیٹ دیتے ہوئے پوچھا تو وہ معصومیت سے کہنے لگی مما، مولوی صاحب مجھے گود میں بٹھا دیتے ہیں، اسی لیے وہ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ اس کی بات سن کر میں ہنس پڑی اور بولی اچھا، میں انہیں منع کروں گی کہ وہ آپ کو گود میں نہ بٹھایا کریں۔ میری بات پر وہ خوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب بچوں کو پڑھا کر چلے گئے۔ اگلے دن مجھے اچانک کسی کام پر جانا پڑا۔ میں بچوں کو گھر پر ہی چھوڑ گئی اور کہا مولوی صاحب اگر آئیں گے تو انہیں کہہ دینا کہ کل آ کر پڑھا دیں، مما گھر پر نہیں ہیں۔ انہیں سمجھا کر میں گھر سے چلی گئی، مگر جلدی ہی گھر واپس آئی تو دیکھا سب بچے باہر کھڑے ہوئے ہیں مگر ان میں میری وانیہ نہیں ہے۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا وانیہ مولوی صاحب کی گود میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ وانیہ کو میں نے مولوی صاحب کی گود سے اٹھا کر اپنی گود میں لیا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ میں اسے چپ کروانے لگی تو وہ مولوی صاحب بولے سب بچے کھیل رہے تھے اور وانیہ گر گئی تو اسی لیے رو رہی ہے، بچوں کو اسی لیے سزا دی ہے۔ مولوی صاحب یہ کہہ کر جلدی سے وہاں سے چلے گئے۔ میں نے بہت مشکل اسے چپ کرواتی رہی اور وہ ساری رات بخار میں مبتلا رہی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ میں نے جب اس کے کپڑے تبدیل کیے تو دیکھا اس کا جسم سرخ تھا۔ میں پریشان ہونے لگی کہ اس کا جسم سرخ کیوں ہے، اس کا بدن سفید تھا تو زیادہ نمایاں دکھ رہا تھا۔ یہ بات میں نے اپنے شوہر کو بتائی تو وہ کہنے لگا بخار کی وجہ سے سرخ ہوگا، بلا وجہ تم پریشان مت ہو۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ وہ نیند میں بھی مما مما کہہ رہی تھی۔ 2 دن تک وہ بخار میں مبتلا رہی۔ میں جب بھی اسے مولوی کے پاس پڑھنے بھیجتی تو وہ کہیں نہ کہیں چھپ جاتی تھی۔ میری بڑی بیٹی سمجھدار تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ثانیہ، تمہیں پتہ ہے کہ وانیہ اس دن کیوں رو رہی تھی؟ اس نے کہا وہ کھیلتے ہوئے گر گئی تھی اور مولوی صاحب نے اسے اٹھا لیا تھا، اسی لیے وہ ڈر گئی تھی۔ ثانیہ کی بات سن کر میں کسی سوچ میں ڈوب گئی کہ وہ گرنے کی وجہ سے یا مولوی صاحب کے اٹھانے کی وجہ سے ڈری ہوئی ہے۔ اچھا آپ کھیلو، میں نے اسے بھیج دیا اور فیصلہ لیا کہ اب جب بھی مولوی صاحب بچوں کو پڑھانے کے لیے آئیں گے میں ان کے پاس بیٹھوں گی۔ اگلے دن جب مولوی صاحب آئے تو میں بھی وہیں بیٹھ گئی۔ آج انہوں نے میری وانیہ یا کسی بھی بچی کو گود میں نہیں اٹھایا تھا۔ وانیہ بھی نارمل تھی۔ یہ بات تو سچ تھی، وہ مولوی صاحب سے ہی ڈر رہی تھی۔ مولوی صاحب نے مجھ سے پانی مانگا مگر وہاں سے میں نہ اٹھی اور ثانیہ کو پانی کے لیے کہا۔
رات کو میں نے میرے شوہر سے بات کی کہ کیوں نہ بچوں کو پڑھانے کے لیے کسی لڑکی کے پاس بھیج دیا جائے، مگر وہ نہیں مانے اور کہنے لگے مولوی صاحب ٹھیک ہیں، بلا وجہ بچوں کے ذہن بدل جائیں گے۔ اب میں انہیں کیسے سمجھاتی کہ مولوی صاحب پر مجھے اعتبار نہیں رہا۔ اگر سچی بات بتاتی کہ وہ وانیہ کو گود میں بٹھاتے ہیں تو پتہ نہیں ان کا کیا رد عمل ہوتا۔ وہ غصے کے تیز اور جذباتی انسان تھے۔ اب میں مولوی صاحب کے آنے سے پہلے ہی سارے کام ختم کر لیتی تھی اور بچوں کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتی تھی۔ کچھ دن تک ایسا ہی چلتا رہا، پھر ایک دن مولوی صاحب کی طبیعت خراب ہوگی اور وہ بچوں کو پڑھانے نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ وہ کہیں گئے ہوئے ہوں گے۔ اگلے دن انہوں نے ایک لڑکے کے ہاتھوں پیغام دیا کہ ان کے پاؤں میں تکلیف ہے، اسی لیے وہ نہیں آ سکتے، بچوں کو ان کے گھر پڑھانے کے لیے بھیج دیا جائے۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا، مگر میں نے اپنی پڑوس کے سہارے انہیں بھیج دیا۔ پڑوس کا کہنا تھا کہ اسے مولوی صاحب کی بیوی سے ضروری کام ہے، اسی لیے وہ وہیں ہوگی۔ میں مطمئن ہو گئی اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ صبح سے میرا دل بہت ڈر رہا تھا، مجھے بار بار وانیہ کا خیال آ رہا تھا۔ وہ کچھ دنوں سے بیمار تھی، شاید اسی وجہ سے مجھے اس کی فکر لاحق تھی۔ کچھ دیر بعد ثانیہ اور شعیب گھر واپس آ گئے اور ان کے ساتھ وانیہ نہیں تھی۔ وانیہ کہاں ہے؟ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا اور وہ بولی مولوی صاحب کی خدمت کر رہی ہے۔ ثانیہ کی اس بات نے مجھے حیران کر دیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے سخت لہجے میں مولوی صاحب یہیں کہہ رہے تھے وانیہ ان کی خدمت کر کے آئے گی۔ یہ سن کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ وہ مولوی نہ جانے میری بیٹی سے کیا خدمت کروانے والا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی مولوی صاحب کے گھر کی جانب گئی۔ جب مجھے راستے میں اپنی پڑوسن مل گئی، میں نے اس سے وانیہ کا پوچھا تو کہنے لگی مولوی صاحب کی بیوی گھر پر نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، پردے دار جو ٹھہرے۔ اس کی بات سن کر میں ڈر گئی اور بھاگتی ہوئی مولوی صاحب کے گھر گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں جب گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا مولوی صاحب میری بیٹی کے جسم پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ میں نے جوتے اتار کر مولوی صاحب کو مارنا شروع کر دیا۔ شور کی آواز سن کر محلے والے آئے۔ میں نے انہیں سچ بتا دیا تو انہوں نے بھی خوب مار کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ مولوی کی بیوی جب گھر آئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ مولوی نہیں بلکہ جعلی مولوی بنا ہوا تھا، وہ پہلے بھی کئی بار ایسا کر چکا تھا۔ عدالت نے اسے پھانسی کی سزا سنائی۔ میں نے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، اس نے میری ننھی پری کی حفاظت کی۔ وہ میری بچی تھی، کچھ بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ انسان اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، مگر اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ ایسے لوگ سے ہمارا معاشرہ بھرا ہوا ہے، ہم انہیں ختم تو نہیں کر سکتے مگر اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ مولوی صاحب کی حقیقت جاننے کے بعد میرے شوہر بہت شرمندہ ہو گئے۔ انہیں میری بات کو اہمیت دینی چاہیے تھی۔ جو نظر ایک عورت کی ملی ہے، اس نظر سے مرد کبھی نہیں دیکھ سکتا۔